ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. سب سے پہلے آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام شیر نواز خان ہے اور اس کورس میں ہم کمپیوٹر کے بیسکس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ کورس جس کا نام انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر ہے، اس میں ہم HED یعنی ہائیر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سلیبس کو فالو کریں گے. یہ کورس تمام BS سسٹم میں کمپلسری سبجیکٹ ہے، جس کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہر اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ فائنل سیمسٹر میں تقریباً 80% کام اسی سبجیکٹ کے تھرو ہوتا ہے. اس سبجیکٹ میں سب سے زیادہ فوکس پریکٹیکل کام پہ ہوتا ہے. میں نے کورس سلیبس ڈسکرپشن میں اٹیچ کیا ہے، کائنڈلی آپ وہاں پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اب موو کرتے ہیں فرسٹ لیکچر کی طرح، جس میں ہم کمپیوٹر کو اوور ویولی دیکھیں گے کہ واٹ از کمپیوٹر، کمپیوٹر کے جو مین فنکشنس ہیں وہ کیا ہیں، یوزز آف کمپیوٹر کیا ہیں، اس کے کریکٹرسٹک کیا ہیں. تو ان کو ہم علیحدہ کر کے آج ڈسکس کرتے ہیں. تو اس کے بعد ڈے بائی ڈے ہم پریکٹیکل اپروچ کی طرح جائیں گے، اور یہ کام بھی میں پریکٹیکلی آپ کو اپنے سسٹم میں کر کے دکھاؤں گا، تاکہ آپ لوگوں کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب تک آپ کا بیسک کانسیپٹ کلیئر نہ ہو کہ وہ فار ایگزامپل کمپیوٹر کیا چیز ہے، اس میں ہم کیا کیا کام کرتے ہیں، سافٹ ویئر کیا ہے، ہارڈ ویئر کیا ہے، سافٹ ویئر کے سب پارٹس کون سے ہیں، مینس سسٹم سافٹ ویئر کیا ہے، اپلیکیشن سافٹ ویئر کیا ہے، ان کو جب آپ علیحدہ کر کے صحیح طریقے سے پریکٹیکلی نہیں سمجھیں گے، یہ آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا. تو چلتے ہیں اپنے کورس کی طرح. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آن لائن کلاسز میں آپ لوگوں کو خوش آمدید. اس لیکچر کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ واٹ از کمپیوٹر، کمپیوٹر کے جو مین فنکشنس ہیں وہ کیا ہیں، کریکٹرسٹک کیا ہیں، اپلیکیشن یعنی یوزز کیا ہیں کمپیوٹر کے، اور کمپیوٹر کے جو بیسک کمپوننٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں. صحیح ہے. اچھا، تو سب سے پہلے چلتے ہیں واٹ از کمپیوٹر. آلریڈی پتہ ہے کہ کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ چند بنیادی چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے. اس میں کی بورڈ ہوتا ہے، ماؤس ہوتا ہے، مانیٹر ہوتا ہے، CPU ہوتا ہے. صحیح ہے. آپ CPU مینس کیس کو اگر آپ اوپن کر کے دیکھیں گے تو اس میں ہمیں ڈفرینٹ ہارڈ ویئر کمپوننٹس ملیں گے، ان کو ہم انڈیویجولی ایک ایک کر کے اسٹڈی کریں گے. تو چلیے چلتے ہیں واٹ از کمپیوٹر. آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ کمپیوٹر کیا ہے، ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے. بیسکلی یہ ڈرائیو ہوا ہے لفظ کمپیوٹر سے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کمپیوٹ کرنا یا کیلکولیٹ کرنا. صحیح ہے. کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ بیسکلی انپٹ لیتا ہے، پھر اس انپٹ کو پروسیس کرتا ہے، پروسیس کرنے کے بعد اس کو آؤٹ پٹ جنریٹ کرتا ہے، یا اس ڈیٹا کو فردر لانگ ٹرم کے لیے کسی سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس میں اسٹور کرتا ہے. اب یہ کیا ہے، ان کو انڈیویجولی ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے. تو بیسکلی کمپیوٹر جو ہے یہ صرف اور صرف انڈرسٹینڈ کرتا ہے بائنری لینگویج کو، مینس 0 یا 1 کو. صحیح ہے. اچھا، تو کمپیوٹر کا جو بانی ہے وہ کون ہے، چارلس بیبیج. اچھا، تو فنکشنلٹیز کی طرف چلتے ہیں. کمپیوٹر کے جو بیسک فنکشنلٹیز ہیں وہ 5 ہیں. مینس سب سے پہلے نمبر پہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو کوئی بھی کمپیوٹر کیا کرتا ہے، کسی بھی انپٹ ڈیوائس سے کیا کرتا ہے، انپٹ لیتا ہے. صحیح ہے. انپٹ لینے کے بعد فردر اس کو کیا کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے. پروسیس کرنے کے بعد کسی بھی آؤٹ پٹ ڈیوائس پہ اس کو شو کراتا ہے. صحیح ہے. شو کرانے کے بعد اگر آپ کو وہ ڈیٹا لانگ ٹرم کے لیے چاہیے تو اس کو کسی سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس میں جا کے اسٹور کراتا ہے. صحیح ہے. اور جو 5واں اسٹیپ ہے وہ کیا کرتا ہے، ان 4 اسٹیپس کو کی نگرانی کرتا ہے. تو چلیں اس کو ایک بلاک ڈائیگرام میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آلریڈی ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ بٹس کے فارم میں ہوتا ہے، مینس بائنری فارم میں ہوتا ہے 0 1، جس کو ہیومن انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. تو کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ ڈیٹا کو ایز اے انپٹ لیتا ہے، پھر اس ڈیٹا کو انپٹ کسی بھی انپٹ ڈیوائس سے ہو سکتا ہے، پھر اس ڈیٹا کو کیا کرتا ہے، فردر پروسیس کرتا ہے. پروسیس میں بیسکلی پروسیسر انکلوڈ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو کسی آؤٹ پٹ اسکرین یعنی کسی آؤٹ پٹ ڈیوائس میں شو کراتا ہے.
صحیح ہے. پھر کیا کرتا ہے اگر وہ ڈیٹا لانگ ٹرم کے لیے آپ کو چاہیے تو اس کو کسی سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس پہ جا کے اسٹور کراتا ہے. صحیح ہے. جس طرح میں نے یہاں پہ ایک ہارڈ ڈسک آپ لوگوں کو شو کرایا ہے ہارڈ ڈسک. تو چلیں اب چلتے ہیں کریکٹرسٹک آف کمپیوٹر کی طرح. تو کمپیوٹر کے بیسک جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ بھی 5 ہی ہیں. صحیح ہے. تو سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے اسپیڈ، دوسرے نمبر پہ ایکوریسی، تیسرے نمبر پہ ڈیلیگنس، چوتھے نمبر پہ اسٹوریج کیپیبلٹی، پانچویں نمبر پہ ورسٹیلٹی. اب اسپیڈ کیا ہے؟ آلریڈی ہمیں پتہ ہے یار کہ کمپیوٹر جو ہے وہ جتنے اسپیڈ سے ڈیٹا کو پروسیس کرے گا اتنا ہی ہمارا کام کیا ہوگا، فاسٹ وے سے ہوگا. تو اسپیڈ کمپیوٹر کے اندر بہت میجر رول ادا کرتا ہے. صحیح ہے. ابھی ہم اٹھا کے دیکھیں تو ہمارا جو پروسیسر ہوتا ہے وہ ملین ایون بلینس آف انسٹرکشنز کو پر سیکنڈ میں ایگزیکیوٹ کرتا ہے. صحیح ہے. تو بلینس آف انسٹرکشن پر سیکنڈ میں ایگزیکیوٹ ہونے کے باوجود پھر بھی ہمارا کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، تھوڑا سلو ڈاؤن ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کو ہم اگر میموری اور سی پی یو کو کمپیئر کر کے آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے تو ہم صحیح طریقے سے سمجھیں گے. صحیح ہے. تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے ایکوریسی. ایکوریسی کو اگر ہم دیکھیں تو ایکوریسی کیا ہے؟ کمپیوٹر جو ہے وہ ہائی ڈگری آف ایکوریسی پرووائڈ کرتا ہے. مینس آپ اس کو اگر ایک سالڈ ایگزامپل سے اٹھا کے دیکھیں تو لیٹس ایزیوم، آپ یہ ایزیوم کر لیں کہ 10 ڈیجٹس ہیں ہمارے پاس. صحیح ہے. اور 10 ڈیجٹس کو 10 ڈیجٹس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، بیسکلی ملٹیپلیکیشن کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو اٹھا کے دیکھیں تو ہیومن کے ساتھ اگر مشین کو کمپیئر کر کے دیکھیں تو ہیومن کے لیے یہ اسپیسیفک ٹاسک کم از کم 5 to 6 منٹس لگیں گے ایز کمپیئر ڈیٹ ٹو کمپیوٹر. اب آپ نے ان پٹ دے دیا اور اسی ٹائم آن دی اسپاٹ ود ان اے سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ میں آپ کو کیا ہوگا، ریزلٹ جنریٹ ہوگا. اور جو ہیومن نے ریزلٹ نکالا ہے اس کو آپ ایکوریٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کسی ایک ڈیجٹ میں بھی ایرر اگر پیدا ہو تو پورا آپ کا کیلکولیشن کیا ہوتا ہے، ایرر فل ہوتا ہے. صحیح ہے. تو کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے، ایکوریسی ہوتا ہے. تو تیسرے نمبر پہ ڈیلیگنس. ڈیلیگنس کا مطلب کیا ہے کہ کمپیوٹر کبھی بھی تھکتا نہیں ہے. آپ صبح سے اس کو آن کریں، شام ہو جائے کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. اگر آپ اس کو اپنے موبائل ڈیوائس کے ساتھ اٹھا کے دیکھیں تو پتہ نہیں ہم اپنے ڈیوائس کو لاسٹ کس ٹائم ہم نے اس کو تھوڑا ریسٹ دیا ہو، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. لگاتار چارج پہ ہوتا ہے، ہم یوز کرتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی تھکنے کا نام نہیں لیتا. صحیح ہے. اچھا، تو چوتھے نمبر پہ کیا ہے، اسٹوریج کیپیبلٹی. اسٹوریج کا مطلب کیا ہے کہ لیٹس ایزیوم ہم اپنے کیمرہ، اپنے موبائل سے کوئی تصویر نکالتے ہیں، یا اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر پہ جا کے دیکھیں تو وہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے، پورے امپلائیز کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اسٹوریج مینس اگر وہی ڈیٹا ہم مینولی پیپر ورک پہ کریں تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے، لیکن ایز کمپیئر ڈیٹ ٹو سسٹم یا کمپیوٹر کیا کرتا ہے، اسٹوریج کیپیبلٹی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیٹا کو لانگ ٹرم کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اسٹور کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور جب بھی آپ چاہے اس کو ریموو کر سکتے ہیں. تو لاسٹ نمبر پہ ہمارے پاس کیا آتا ہے، ورسٹیلٹی. ورسٹیلٹی کا جو لفظی معنی ہے وہ کیا ہے، ہر فن مولا. اگر ہم کمپیوٹر کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ کیا ہے، ڈفرینٹ نیچر پہ کام کرتا ہے. لیٹس ایزیوم میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ دیکھیں ایک سائٹ پہ میں نے ایم ایس ورڈ کھولا ہوا ہے. صحیح ہے. دوسرے سائٹ پہ اگر دیکھیں تو یہ اسنیپنگ ٹول میں نے کھولا ہے. اگر تیسرے سائٹ پہ دیکھیں تو یہ بینڈی کیم میں نے کھولا ہے. ایم ایس پاور پوائنٹ آلریڈی کھولا ہوا ہے. ایکسل کھل رہا ہے. یہ گوگل کروم کھلا ہوا ہے. ڈفرینٹ فولڈرس ہیں اور بھی پتہ نہیں میں چاہوں تو کتنے چیزیں اس میں اوپن کر سکتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ ٹاسک کو کمپیوٹر میں ایٹ اے ٹائم پرفارم کر پاتے ہیں، اور کمپیوٹر ان سب کو کیا کرتا ہے، ایزی وے سے پرفارم کرتا ہے. تو ورسٹیلٹی کا مطلب کیا ہوا کہ کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کام کو تسلی بخش انداز سے ایٹ اے ٹائم کرتا ہے. صحیح ہے. اچھا، تو اب چلتے ہیں اپلیکیشن کی طرح.
اپلیکیشن آف کمپیوٹر میں اگر ہم یار جنرلی اگر اٹھا کے دیکھیں تو اپلیکیشن رول کیا ہوتے ہیں کمپیوٹر کے. سب سے پہلا رول کیا ہے کہ ہم اپنے گھر کو اٹھا کے دیکھیں, ہوم کو اٹھا کے دیکھیں, تو ہم اپنے گھر پہ بیٹھ کے ہی کیا کرتے ہیں, کسی بھی کمپیوٹر سے آن لائن بل پیمنٹ کرتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, لیکن گھر میں بیٹھ کے. صحیح ہے, تو یہ گھر میں ایک یوزیج ہو گیا اس کا. دوسرے نمبر پہ میڈیکل فیلڈ پہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہاسپیٹلس میں نمبرس آف پیشنٹس ہوتے ہیں. صحیح ہے, تو ان پیشنٹس کی ہسٹری مینس کہ اس کے ساتھ کیا مرض ہے, اس کی ایکس ریز رپورٹ کیا ہیں, اس کی ڈائگنوسس رپورٹ کیا ہیں, مینس جتنے بھی اس پیشنٹ سے ریلیونٹ انفارمیشن ہوتے ہیں ان کو بھی کمپیوٹر کیا کرتا ہے, پرفارم کرتا ہے. صحیح ہے. اچھا, تو انٹرٹینمنٹ مینس کیا ہے, ہم کمپیوٹر میں بیٹھ کے ڈفرینٹ موویز دیکھتے ہیں, آن لائن گیمز کھیلتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں. اچھا, انڈسٹری میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو انڈسٹری میں بھی اس کا میجر رول ہے کہ فار ایگزامپل آپ ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے ہیں, انٹیریئر ڈیزائننگ کر رہے ہیں, کسی پروڈکٹس کو سیمپل دے رہے ہیں, ڈیزائننگ پرپس کے لیے کام کر رہے ہیں, مینس کچھ بھی کر رہے ہیں, تو یہ کمپیوٹر اس میں بھی اس کا میجر رول ہوتا ہے. صحیح ہے. ایجوکیشن میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ابھی ہی اگر آپ دیکھیں تو کووڈ-19 کی وجہ سے کلاسز جو ہیں وہ آن لائن ہیں, تو یہ بھی کمپیوٹر کی ایک فیسلٹی ہے کہ وہ آپ کو گھر پہ بیٹھ کے کیا کرتا ہے, فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. صحیح ہے. اچھا, گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, یار گورنمنٹ میں اگر آپ ایک اسپیسیفک ایگزامپل ہی لے لیں, نادرا کو لے لیں, تو جتنے بھی نمبرس آف پاکستانی سٹیزنس ہیں ان سب کے ریکارڈز نادرا کے پاس موجود ہیں. تو وہ نادرا کیا ہے, بیسکلی وہ بھی ایک ڈیٹا بیس ہے, ایک کمپیوٹر ہے جس میں ہر ایک امپلائی, ہر ایک فرد جو ہوتا ہے اس کا انفارمیشن موجود ہوتا ہے. صحیح ہے. بینکنگ سیکٹر میں جا کے دیکھیں تو آپ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں, دن میں پتہ نہیں کتنے ٹرانزیکشنز کرتے ہیں, اس میں وڈرا کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو ان سارا ڈیٹا وہ بھی کمپیوٹر کے اندر ہی اسٹور ہوتا ہے. بزنس میں آپ اٹھا کے دیکھیں تو بزنس میں بھی سیم یہی, آپ نے آج سارا دن کتنا سیل کیا, کتنا ایکسپینس ہوا, پروفٹ کتنا ہوا, لاس کتنا ہوا, ان سب کو بھی فائنڈ کرنے کے لیے کمپیوٹر میجر رول ادا کرتا ہے. صحیح ہے. تو آرٹس میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آرٹس میں آپ کمپیوٹر کے ذریعے فوٹوگرافی کرتے ہیں, کسی ڈانس میں یوز کرتے ہیں, مینس کچھ بھی کرتے ہیں. یار کمپیوٹر کا جو یوز ہے وہ ہر ایک ایکسپیکٹ آف لائف میں موجود ہوتا ہے. صحیح ہے. سائنس اینڈ انجینئرنگ میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ڈفرینٹ ریسرچ پرپز کے لیے استعمال ہوتا ہے کمپیوٹر. ارتھ کوئک کے جو کیا کہتے ہیں وولٹیج ہوتا ہے اس کو فائنڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مینس ڈفرینٹ ایکسپیکٹ آف سائنس اینڈ انجینئرنگ میں بھی اس کا میجر رول ہوتا ہے. اچھا, ابھی چلتے ہیں کمپیوٹر کے کمپوننٹس کی طرح. کمپوننٹس میں بیسکلی ڈفرینٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس. صحیح ہے. یہ جو سامنے آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ سارے کیا ہیں, ایک ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہیں. صحیح ہے. اب ہارڈ ویئر کیا ہے, بیسکلی ہارڈ ویئر کیا ہے, ہارڈ ویئر کوئی بھی فزیکل ریسورس ہوتا ہے. فزیکل ریسورس مینس کیا ہے, اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر سکتے ہیں. ٹچ کرنے کے بعد ہم یہ انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہارڈ ڈسک ہے میرے پاس, یہ میموری ہے, یہ پتہ نہیں کتنے ہارڈ ویئر کمپوننٹس موجود ہیں. صحیح ہے. ان کو انڈیویجولی ایک ایک کر کے ہم کیا کریں گے, اسٹڈی کریں گے. صحیح ہے. تو فی الحال آپ نے صرف یہی سمجھنا ہے کہ ہارڈ ویئر ہم کس چیز کو ریفر کرتے ہیں, ٹینجیبل پارٹس آف کمپیوٹر, مینس ان کو ہم فزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں. اچھا, تو دوسرے نمبر پہ سافٹ ویئر. سافٹ ویئر نام سے ہی خود کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ سافٹ فارم میں ہوگا ہمارے پاس. مینس یہ جو سامنے اسکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ ڈفرینٹ سافٹ ویئر اپلیکیشنس ہیں. اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں, ونڈوز یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, میں اس کے اوپر کرسر بھی لا رہا ہوں, تو یہ کیا ہے, سسٹم سافٹ ویئر کے کیٹیگری میں آتا ہے. مینس یہ جتنے بھی اپلیکیشن سافٹ ویئر, یہاں پہ جتنے بھی سافٹ ویئر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو چلانے کے لیے ونڈوز کا سسٹم میں ہونا انتہائی ضروری ہے. ان کو بھی ہم ڈیٹیل سے آنے والے لیکچرز میں پڑھیں گے. صحیح ہے. تو سافٹ ویئر کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو سافٹ ویئر بیسکلی کیا ہے, نان ٹینجیبل پارٹ آف کمپیوٹر ہے. مینس ان کو ہم فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے ہیں سافٹ ویئر کو. کس طرح, ابھی دیکھیں
اچھا، سافٹ ویئر بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ ایک سیٹ آف رولز ہوتا ہے یا سیٹ آف انسٹرکشنس ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کو بتاتے ہیں، جو کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ آپ نے آن دی اسپاٹ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. صحیح ہے؟ تو یہ ہمارا سافٹ ویئر کا پارٹ ہو گیا کہ سیٹ آف رول سے مطلب کیا ہے کہ سیٹ آف پروگرامس ہوتے ہیں، سیٹ آف فنکشنس ہوتے ہیں. لیٹس ایزیوم آپ C++ میں کوئی پروگرام لکھ رہے ہیں تو آپ ایک اسپیسیفک ٹاسک کو کرنے کے لیے پروگرام لکھتے ہیں. صحیح ہے؟ اچھا، تو ہمارے پاس دو ٹائپس موجود ہیں سافٹ ویئر کے، سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کو آپ صرف ایک لفظ میں سمجھ سکتے ہیں کہ سسٹم سے ریلیونٹ، سسٹم سے مراد ہمارا کیا ہے کہ سسٹم کو چلانے کے لیے کوئی سافٹ ویئر ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس ابھی سسٹم ہے، کمپیوٹر ہے، صحیح ہے، ہارڈ ڈسک لگا ہے، میموری لگا ہے، کی بورڈس لگے ہیں، ماؤس لگے ہیں، مدر بورڈ لگا ہے، پرنٹر لگا ہے، مانیٹر لگا ہے. یہ جتنے بھی ہیں یہ کیا ہے؟ ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہیں. ان کو چلانے کے لیے سسٹم میں ایک سافٹ ویئر موجود ہوتا ہے جو ان تمام چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ آپریٹ کرتا ہے. اب سسٹم سافٹ ویئر میں ہمارے پاس ڈفرینٹ سافٹ ویئرس ہیں. اگر آپ سسٹم کے ایکسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں تو سسٹم میں ہم ونڈوز انسٹال کر سکتے ہیں، میک انسٹال کر سکتے ہیں، یونکس کر سکتے ہیں، لائنکس کر سکتے ہیں. اگر ہم موبائل کے ایکسپیکٹ سے دیکھیں تو موبائل میں بیسکلی دو مین ٹائپس ہوتے ہیں، ایک اینڈرائڈ ورژن ہوتا ہے اور دوسرا آئی او ایس. اینڈرائڈ سسٹمز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آئی او ایس جو ہے وہ آئی فون سے ریلیٹڈ سسٹمز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اپلیکیشن سافٹ ویئر بیسکلی کیا ہے؟ اپلیکیشن سافٹ ویئر بھی سافٹ ویئر کی ایک ٹائپ ہے جو اپلیکیشن مینس ایپلیکینٹ کے کام کو فلفل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے؟ مینس اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہوتا ہے وہ کسی اسپیسیفک ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے. کس طرح؟ لیٹس ایزیوم آپ ایم ایس ورڈ کی بات کریں، آپ پینٹ کی بات کریں، آپ میڈیا پلیئر کی بات کریں تو آپ اس میں صرف کوئی ایک اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کر پاتے ہیں. اگر آپ کے پاس میڈیا پلیئر ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے اس میں آڈیو گانے سن سکتے ہیں، ویڈیو گانے سن سکتے ہیں. صحیح ہے؟ تو بہت سارے اور بھی اس کے ٹائپس ہیں، ان کو ہم آنے والے لیکچرز میں ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. صحیح ہے؟ اچھا، ابھی اینڈ پہ جا کے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو تو آپ کائنڈلی مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. صحیح ہے؟ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے.